أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام عقیل الرضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک. منہ کھولو. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی. ملنے کو تو ہر روز ہر وقت ملیں گے، یہ موقع، یہ محل، یہ ملاقات نہ ہوگی. حضرات، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس قرآن کی آیت کی ایک حدیث پاک آپ تک پہنچاؤں. گلشن طیبہ کی قدس بہاروں میں باغ جنت کے پھول لایا ہوں. سبحان اللہ کہہ دو گے؟ سبحان اللہ. ادھر والے بھی کہہ دیں اور وہ کھڑے والے بھی کہہ دیں. کہہ دو یار سبحان اللہ کہہ دو. قوالی ہوتی تو بہت مزہ آتا، مگر آج قوالی نہیں ہے، آج علماء کی فہرست ہے. گلشن طیبہ کی قدس بہاروں میں باغ جنت کے پھول لایا ہوں. گلشن طیبہ کی قدس بہاروں میں باغ جنت کے پھول لایا ہوں. عاشقوں بھر لو دامن دل میں حدیث رسول لایا ہوں. عاشقوں بھر لو دامن دل میں حدیث رسول لایا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، ہم جیسے آپ جیسے غلاموں کے نام آقا فرماتے ہیں العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اب دو موضوع ہو گئے، ایک حدیث پاک کا اور ایک قرآن پاک کا. اگر دونوں طرف تھوڑی تھوڑی گفتگو کی جائے تو گھنٹے چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ رات ختم ہو جائے گی اور بات ختم نہ ہونے پائے گی. پھر کہو گے جب اتنے بہت سے مولانا بلائے ہیں تو پھر ضرورت کیا تھی، ایک ہی کافی ہوتے. مگر میں بھی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. میں یہ آپ کے سامنے اللہ کے مقدس قرآن کی آیت پیش کر چکا ہوں. یا ایھا الذین ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تو پرہیزگار ہی ہوا کرتے ہیں. آج ہم جن کے دیار میں حاضر ہوئے ہیں یہ پرہیزگار تھے، خوب نیک تھے، اللہ کے برگزیدہ جی ولی تھے، اللہ کے مخلص بندے تھے، جی، جن کا نام حضرت مولانا قطب الدین شاہ علیہ الرحمت والرضوان ہے، جن کے دیار میں جن کا فیض لینے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، جانی پہچانی بڑی شخصیت ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ مقام ایسا ہی نہیں دے دیا، بلکہ اللہ نے ان کو یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ یہ لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں. اب رہا سوال یہ کہ یہ لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں تو کس طرح سے پہنچاتے ہیں؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ روئے زمین پر زمین کے اوپر اپنی نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ تحت الثری تک کا دیکھ لیتے ہیں. جب وہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کو اٹھاتے ہیں تو وہ عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. اور یہ جب نگاہ
بندے کے اوپر ڈالتے ہیں تو بندے کے دل کے اندر جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ سب کو دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ والے جس طرح سے ظاہری آنکھوں سے دنیا کا نظارہ کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ والے انسان کے دلوں کا بھی نظارہ کر لیا کرتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ عبد الحکیم. برادری کے دھوبی تھے، کاش تھے. دریا پر کپڑے دھونے کے لیے روزانہ آتے اور جاتے تھے. تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا دریا پر کپڑے دھوتے دھوتے. لیکن دریا کے دوسری پار، جیسے بیچ میں ندی چل رہی ہو، ادھر کو بستی کوئی اور ہو، دریا کے دوسرے پار غیر مسلموں کی بستی تھی. ایک دن بارات آئی اور بارات آنے کے بعد لوگ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کے حساب لگانے لگے دریا کو پار کریں تو کیسے کریں. ان میں سے ایک باراتی آیا اور آنے کے بعد بولا، خواجہ عبد الحکیم تمہیں دریا پر کپڑے دھوتے دھوتے بڑھاپا آ گیا، 20 سال گزار دیے، تم سے اتنا نہ ہوا کہ دریا پر پل بنا دو. مذاق کر رہا تھا اللہ کے ولی سے. خواجہ عبد الحکیم نے فرمایا، مجھے اگر 20 سال ہو گئے تو کوئی بات نہیں، مگر آپ نے آج تک ہم سے کبھی کہا نہیں پل بنا دو. پل بنانا کوئی 1-2 سال کا کام نہیں، مہینے 6 مہینے کا کام نہیں، 2 دن کا کام نہیں، بلکہ پل بنانا تو 1 منٹ کا کام ہے. اگر ہم سے کہو تو ہم 1 منٹ کے اندر پل بنا دیں. سبحان اللہ کہہ دو یار. باراتی بولے تم سے 20 سال سے نہ بنا، آج تم 1 منٹ میں بنا دو گے. اللہ کے ولی کو جلال آیا. آپ نے فرمایا، ارے نادان تو 1 منٹ کی بات کرتا ہے، ہم سے کہے تو ہم 1 منٹ سے بھی پہلے پل کو بنا دیں. اے سبحان اللہ. باراتی نے کہا، جب بنانے والے چلو بناؤ، ہم تمہارا پل دیکھتے ہیں. آپ جن کپڑوں کو دھونے کے لیے اپنی بستی سے لاتے تھے، آپ نے ان میں سے ایک تھان کا کونا پکڑا اور دریا کے پار کو پھینک دیا. ابھی 1 منٹ بھی پورا نہ گزرا تھا بلکہ پل تیار ہو گیا. آپ نے فرمایا، لو ہم نے اپنا پل بنا دیا، اب جس کا جی چاہے وہ ہمارے پل سے گزر جائے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عرس مبارک، نعرے تکبیر. اللہ اکبر. جس کا جی چاہے ہمارے پل سے گزر جائے. باراتی کہنے لگے، خواجہ عبد الحکیم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا. آپ نے اپنے بیل سے کہا، جس پر کپڑے لاد کر لایا کرتے تھے بستی سے، آپ نے اپنے بیل سے کہا، او میرے بیل، تو ایک مسلمان کا بیل ہے، تیرا یقین پکا ہے، چل تو ہی پہلے اس پل سے گزر کے دکھا دے. آپ کا بیل اٹھا، اٹھنے کے بعد اس کپڑے کے تھان پہ گزر گیا.